بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ علم النحو کا آج ہمارا 34واں سبق ہے، اور آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ اسماء اصوات پڑھیں گے۔ اس میں غیر متمکن کی یعنی مبنی اسماء کی جو 5ویں قسم ہے اسماء اصوات۔ اصوات صوت کی جمع ہے۔ اصوات جو ہے یہ صوت کی جمع ہے، اور صوت کہتے ہیں آواز کو۔ تو اسماء اصوات سے مراد وہ نام، وہ اسم، یا اب کہہ لیجئے کہ وہ اسماء جو مختلف قسم کی آوازوں پر مشتمل ہوتے ہیں ان کو اسماء اصوات کہتے ہیں۔ مختلف قسم کی آوازیں یعنی جیسے جانوروں کی جو آوازیں ہوتی ہیں، اور اسی طرح مختلف کیفیات کی جو آوازیں ہوتی ہیں، جیسے ہم اردو زبان میں بھی کہتے ہیں نا، خوشی کا موقع ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ خوشی کے موقع پر کیا کہا جاتا ہے؟ واہ واہ، یا کچھ لوگ بلے بلے ہیں، یہ بھی لفظ بولتے ہیں کہ یہ آواز ہے کہ جو ایک خاص کیفیت کو ظاہر کرنے کے لیے آتی ہے۔ اسی طرح جیسے کہا جاتا ہے کہ چڑیا چوں چوں کرتی ہے، اب اس میں یہ جو چوں چوں کا لفظ ہے یہ اس میں صوت ہے جو آواز کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو اسی طرح عربی زبان میں بھی مختلف کیفیات کو اور مختلف چیزوں کے لیے کچھ خاص قسم کے ورڈ، الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ان کو اسماء اصوات کہتے ہیں کہ جو کہ آوازوں کو شو کرتے ہیں۔ یہ کچھ اسماء اصوات آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں۔ تو نمبر 1 یہ اوہ اوہ، یہ کھانسی کی آواز کو شو کرتا ہے۔ کھانسی کرنے کی جو آواز ہوتی ہے، جیسے آپ منہ بھی ہاتھ رکھ کے ایسے کرتے ہیں، تو اس آواز کو اس طرح اوہ اوہ عربی زبان میں کہتے ہیں کھانسی کی آواز کے لیے۔ نخا نخا، اونٹ کو بٹھانے کے لیے۔ اونٹ کو بٹھانے کے لیے نخا نخا کے لفظ بولتے ہیں۔ نخا نخا اونٹ کے سامنے بولیں گے تو سمجھ آ جائے گی اس کو کہ یہ بیٹھنے کو کہا جا رہا ہے۔ اس طرح ہماری اردو پنجابی میں بھی جن لوگوں نے جانور رکھے ہوتے ہیں نا، تو مختلف قسم کی آوازیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں جانوروں کو بلانے کے لیے، جانوروں کو آگے چلانے کے لیے، جانور کو پانی پلانے کے لیے مختلف قسم کی آوازیں، خاص طور پہ جنہوں نے گھوڑا رکھا ہو، بھینس رکھی ہو، تو مختلف قسم کی آوازیں وہ بولتے ہیں۔ تو عربی زبان میں یہ نخا نخا استعمال ہوتا ہے اونٹ کو بٹھانے کے لیے۔ واقع، کوے کی آواز کو کہتے ہیں۔ کوا بھی غا کا کرتا ہے نا، تو غا کا کوے کی آواز کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ چوتھا دیکھیے، اف، اف کہتے ہیں افسوس کے لیے یا تکلیف کے لیے۔ جیسے آج کل ماڈرن لینگویج میں تکلیف کے لیے آؤچ، آؤچ بولتے ہیں۔ اگر کوئی چوٹ لگے نا تو آؤچ، یا پچھلے زمانے میں یا جو پنجابی لوگ ہیں ان کو اگر تکلیف ہو تو آئی، اس طرح کی الفاظ نکالا، آئی، تکلیف ہو نا تو آئی کی آواز آئے گی۔ تو اس طرح یہ آوازیں ہوتی ہیں جن کو اسماء اصوات کہتے ہیں۔ مختلف جانوروں کی آوازیں بھی ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ سارے جو ہے وہ اسماء اصوات ہوتے ہیں۔
اب یوں خلاصہ کلام ان کا سمجھ لیجئے، بس یہ اس میں کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں ہے، بس اتنی ہی اس کے اندر بات ہے کہ اسماء اصوات وہ ہیں جو ایسے اسماء جو مختلف قسم کی آوازوں پر مشتمل ہوتے ہیں. اب وہ مختلف قسم کی آوازیں دو قسم کی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جانوروں سے متعلق ہیں، دوسرا یہ ہے کہ انسان کی متعلق، انسان کی اپنی بھی آوازیں ہوتی ہیں سم ٹائم. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ تکلیف کے وقت یا کوئی چوٹ لگے تو یا تو بعض لوگ آئی ایسے بولیں گے، بعض لوگ آؤچ ایسے بولیں گے، بعض لوگ اف ایسے بولیں گے. تو یہ آواز ہوتی ہے جو کہ ایک کیفیت کو ظاہر کرتی ہے، اس کو اسماء اصوات کہتے ہیں. جیسے جانوروں کو بلانے کے لیے بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے میں نے کہا نا اونٹ کو بٹھانے کے لیے نخا نخا بولا جاتا ہے. یا آپ کسی شخص جو اردو پنجابی یا پاکستانی شخص ہو، عربی والا نہیں، تو وہ جب اس نے اگر گھوڑا رکھا ہوا ہے یا گدھا رکھا ہوا ہے تو گھوڑے اور گدھے کو چلانے کے لیے وہ کیسی الفاظ نکالتا ہے؟ آپ نے کبھی سنا اس کو؟ ایسی جیسے کہ ایسے کر کے آواز اس کو نکالتا ہے، تو گھوڑا سمجھ جاتا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے. اب یہ جو اس طرح کی آواز سے نکالی ہے بڑی مادت کے ساتھ، اگر آپ اس کو آپ کو اچھا نہ لگے ایسی آوازیں، لیکن یہ ہے کہ چونکہ پڑھاتے ہوئے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بات پوری طرح کلیئر ہونی چاہیے اور بات کو دلچسپ انداز میں بتایا جائے تاکہ پوری طرح ذہن کے اندر نقش ہو جائے. بہرحال تو اس طرح کی آوازیں، یا آپ کسی بھینس والے کو دیکھا ہو آپ نے کہ اس کو پانی پلانے کے لیے لے کے آ رہا ہے تو کیسی آواز نکال رہا ہے، تو اس طرح کی چیز یہ آوازیں ہوتی ہیں بیسیکلی نا. تو اب ان آوازوں کے متعلق ایک چیز نوٹ کر لیجئے گا اسماء اصوات کہ لا محل لها من الاعراب. اسماء اصوات جو ہوتے ہیں نا ان کے بارے میں قاعدہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ دیکھیں لا محل لها من الاعراب، یہ عبارت آپ میں سے اکثر لوگوں نے جو ہے وہ اعراب القرآن وغیرہ کی کتابیں جو ہوتی ہیں ان میں آپ نے پڑھی ہوگی. تو لا محل لها من الاعراب کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اعراب میں کچھ بھی واقع نہیں ہوتے، یعنی فاعل، مفعول، مبتدا، خبر وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتے. ٹھیک ہو جی، لا محل لها من الاعراب، کیونکہ یہ تو آوازیں ہیں، تو آوازوں کی کیا اعراب ہوگا، ان کا کوئی اعراب نہیں ہوتا. تو بہرحال یہاں پہ یہ پانچواں جو ٹاپک ہے اسماء اصوات، اسماء غیر متمکن جو ہیں ان میں سے پانچویں چیز اسماء اصوات یہاں مکمل ہوئی. آگے انشاءاللہ جو اسماء ظروف ہیں ان کو دیکھتے ہیں. اسماء غیر متمکنہ 8 ہیں، 8 میں سے 5 ہم نے پڑھ لیے. چھٹی قسم ہے اسماء ظروف. اسماء ظروف بھی جو ہے وہ مبنی ہوتے ہیں، جیسے قبل ہم نے اسماء اصوات کے بارے میں بتایا کہ لا محل لها من الاعراب، ان کا اعراب نہیں ہوتا، یہ اعراب میں کچھ بھی واقع نہیں ہوتے، بنیادی طور پر یہ کہہ لیجئے کہ یہ مبنی ہوتے ہیں. تو اسی طرح اسماء ظروف جو ہیں یہ بھی مبنی ہوتے ہیں. اب اسماء ظروف کیا ہیں، کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، ان کا یوز کیسے ہے، استعمال کیسے ہے سینٹینسز میں وغیرہ، یہ ساری چیزیں ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اسماء ظروف، ظروف جو ہے بیسیکلی ظرف کی جمع ہے، ظروف ظرف کی جمع ہے. اور ظرف کا اردو زبان میں ظرف کہتے ہیں برتن کو. اردو زبان میں ظرف کسے کہتے ہیں؟ برتن کو. آپ نے اردو کے جو قاعدہ ہوتا ہے نا اس میں آپ نے دیکھا ہوگا، اردو میں الف با تا سا، اس میں الف سے انار، بے سے بکری، تے سے تختی کرتے کرتے ضا سے کیا آتا ہے، ظروف. اور اس میں فوٹو میں آپ کو آپ کے سامنے بہت سارے برتن رکھے ہوئے آپ نے دیکھے ہوں گے. اردو کی جو کتاب ہوتی ہے پہلی کتاب جو بچوں کو پڑھائی جاتی، تو ظروف ظرف کی جمع ہے، ظرف کہتے ہیں برتن کو. یا تو آپ اس کو یہ سمجھ لیجئے کہ ظرف کا مطلب برتن ہوتا ہے، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ کسی چیز کے رکھنے کی جگہ. ان دونوں میں سے آپ کچھ بھی معنی سمجھنا چاہیں تو کسی چیز کے رکھنے کی جگہ اس کو جو ہے وہ ظرف کہتے ہیں. اب کیا مطلب ہے اس کا؟ برتن بھی وہ چیز ہوتی ہے کہ جس میں کچھ رکھا جاتا ہے، اور کسی چیز کے رکھنے کی جگہ وہ بھی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ کچھ جو ہے وہ رکھا جاتا ہے. تو ظرف بیسیکلی کہتے ہیں کسی
کام کے کرنے کی جگہ یا کسی کام کے کرنے کا وقت، اس کو ظرف کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو یہاں تک کہ ظروف ظرف کی جمع ہے۔ ظرف برتن کو کہتے ہیں یا کسی چیز کے رکھنے کی جگہ کو بھی ظرف کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ کہتے ہیں آپ کا ظرف بہت اعلیٰ ہے، کیا مطلب ہے؟ کہ وہ اپنے دل میں بہت ساری باتیں رکھ لیتا ہے، غصہ نہیں کرتا، برا نہیں مانتا، اور جو ہے وہ فوری ریاکٹ نہیں کرتا، اور کسی قسم کی یوں کہ بدلہ انتقام زیادتی نہیں کرتا، بلکہ وہ بہت ساری چیزوں کو اپنے دل میں رکھ لیتا ہے اور برداشت کر لیتا ہے، سہ جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ یار اس کا ظرف بہت اعلیٰ ہے۔ آپ نے اردو میں یہ جملہ سنا ہوگا نا، یار اس بڑا اعلیٰ ظرف آدمی ہے، ہاں؟ تو وہ ظرف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں جگہ بہت ہے، یہ بہت ساری تانے، طنز، مذاق اڑانا، سازشیں، ہاں، یہ ساری چیزیں جو ہے اپنے دل میں رکھ لیتا ہے اور کسی کو شو نہیں کراتا، یہ ہے کہ اعلیٰ ظرف آدمی ہے۔ تو کسی کام کے کرنے کی جگہ کو یا کسی کام کے کرنے کے وقت کو، کسی فعل کے واقع ہونے کی جگہ کو یا محل وقوع کو بھی کہہ لیجئے، محل وقوع کو ظرف کہتے ہیں۔ محل وقوع کہ یہ کام کرنے کی جگہ ہے، یہ کام کرنے کا وقت ہے، یا آپ کہہ لیں موقع واردات، موقع واردات بھی کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ سارے ظرف کے معنی بیان ہو رہے ہیں۔ اب محل وقوع کہہ لیجئے، موقع واردات کہہ لیجئے، کسی کام کے کرنے کی جگہ کہہ لیجئے، کسی کام کے کرنے کا وقت کہہ لیجئے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ظرف کہلاتی ہیں۔ از دیٹ کلیئر؟ اب آئیے کہ اس ظرف کی کتنی قسمیں ہیں۔ ظرف کی بیسیکلی دو قسمیں ہیں۔ ظرف کی بیسیکلی دو قسمیں ہیں۔ وہ کس طرح؟ اگر تو کسی کام کے کرنے کی جگہ مراد لینا چاہ رہے ہیں کہ کہاں پہ یہ کام ہوا ہے، محل وقوع کیا ہے، موقع واردات کیا ہے، تو پھر اس کو کہیں گے ظرف مکان۔ ظرف مکان، یہ پہلی قسم ہوگی۔ دوسری قسم ہے کسی کام کے کرنے کا وقت، کہ کس ٹائم پہ یہ کام ہوا تھا، وقت کون سا تھا، تو اس کے لیے کہیں گے ظرف زمان۔ ظرف مکان اور ظرف زمان۔ از دیٹ کلیئر؟ کہ کسی کام کے کرنے کے وقت کو شو کرنا ہو تو ظرف زمان کہیں گے۔ زمان زمانے سے ہے نا، زمان کا جو لفظ ہے زمانے سے ہے، اور زمانہ کسے کہتے ہیں؟ وقت کو۔ تو کسی کام کے وقت کو شو کرنا ہو تو ظرف زمان آئے گا۔ اگر کسی کام کی جگہ کو شو کرنا ہو کہ کہاں پہ یہ کام ہوا ہے تو ظرف مکان۔ مکان کہتے ہیں جگہ کو۔ تو ظرف زمان اور ظرف مکان دو چیزیں آپ کے سامنے آ گئی۔ تو ظرف کی دو قسمیں ہیں۔ اسماء ظروف آپ پڑھنے جا رہے ہیں تو اسماء ظروف کی دو قسمیں ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان۔ یہ نہ بھولیے گا، ظرف زمان اور ظرف مکان۔ اب دونوں کی ڈیفینیشن بھی آپ نے پڑھ لی ہے، لیکن یہ ہے کہ اب دونوں کے جو الفاظ ہیں وہ ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کتنے کتنے اور کون کون سے الفاظ ہیں۔ لیجیے جناب، یہ آپ کے سامنے ظرف زمان اور ظرف مکان لکھے ہوئے ہیں۔ ظرف زمان جو ہے نا، یہ ٹوٹل 12 الفاظ ہیں جو عربی زبان میں ظرف زمان کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، اور ظرف مکان کے ٹوٹل 9 الفاظ ہیں جو ظرف مکان کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، اور یہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں۔ 12 اور 9 21 یعنی 21 الفاظ ایسے ہیں جو کہ ظرف کے لیے آتے ہیں، ظرف کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ آپ کو انگلیوں پہ یاد ہونی چاہیے، رٹا مار لیجئے ان کو اچھے سے، اور ان کو آپ نے پھر سمجھنا بھی ہے نا۔ بیسیکلی یہاں پہ ہم نے اب یہاں پہ غور کیجئے کہ یہاں ایک ایک کو ہم نے سمجھنا ہے کہ اس کا استعمال کیا ہے، کہاں آتا ہے، کیسے آتا ہے، اس کی مثال کون کون سی ہے، ایک ایک کو ہم نے سمجھنا ہے۔ اور اگر آپ چلے جائیں شرح ابن عقیل میں، اللہ اکبر، تو پھر وہاں پہ تو آپ کو ایک ایک حرف کے ایک ایک جو ہے وہ لفظ کے بارے میں بڑی ڈیٹیل جو ہے ملے گی۔ لیکن چونکہ ہم علم النحو پڑھ رہے ہیں، شرح ابن عقیل نہیں پڑھے، اللہ نے اگر توفیق دی، موقع دیا انشاءاللہ، تو پھر یہ ہے کہ جب جیسے آج علم النحو ہم پڑھ رہے ہیں تو شرح ابن عقیل بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ۔
تو توفیق اللہ دینے والا ہے. تو اب یہاں پہ یہ آگے ظرف زمان اور یہ آگے ظرف مکان. ظرف زمان از، اذا، جب، ہاں جب، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ اور جب کہا تھا تیرے رب نے. یہ آگے نا وقت کو شو کرنے کے لیے ظرف زمان ہے. متا کب، کب آئے گا، کب یہ ہوگا. کیفا کیسے. ایانا امسی، ایانا بھی کب کے لیے آتا ہے. امسی، امسی ہوتا ہے یسٹرڈے کے لیے، گزشتہ کل کے لیے. ہاں مز، منذ ہوتا ہے سنس اور فار، جیسے انگلش میں آتا ہے نا سنس اور فار. ایسے مز، منذ عربی زبان میں آتے ہیں کہ میں تب سے یہاں نہیں گیا، ہاں میں نے تب سے کھانا نہیں کھایا. ٹھیک ہو گیا جی. ما اکلت الطعام منذ یوم الجمعہ، میں نے جمعے کے دن سے کھانا نہیں کھایا. ہاں تو یہ سنس فار کے لیے استعمال ہوتا ہے. قطو کبھی بھی ایسا نہیں کیا. قطو، اعوذ، قبل، بعد. قبل بعد تو پہلے اور بعد کے لیے آتے ہیں، نہیں تو آسان ہے آپ کو آتے ہیں. ظرف مکان کہتے ہیں جو جگہ کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. حیثو جہاں پہ، جہاں پہ یہ ہوا. قدام و خلف و تحت. خلف و تحت تو یہ بھی آسان ہے، بالکل واضح ہیں. جیسے خلف کہتے ہیں پیچھے کو، تحت کہتے ہیں نیچے، فوق کو اوپر، اندہ کہتے ہیں پاس، لدا لدن کہتے ہیں نزدیک. ہاں نزدیک. لدا لدن کو سمجھنا ہو جیسے ہماری جو ہے وہ ایڈریس دینا ہو نا، تو ہم یہ لفظ بولتے ہیں نا نیئر، کہ ہمارا ایڈریس جو ہے نیئر فلاں ایک اکیڈمی ہے، یا نیئر فلاں جو ہے وہ ایک اسکول ہے، نیئر یہ ہے تو اس کے پاس ہمارا گھر ہے، اس کو نیئر بولتے ہیں. تو لدا لدن کے لیے استعمال ہوتے ہیں. بہرحال ابھی میں نے صرف آپ کے سامنے نا سرسری سے یہ بول دیے ہیں. انشاءاللہ ون بائی ون کر کے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اس لفظ کا یہ مطلب ہے، اس کی یہ ایگزامپل ہے، اس کا یہ استعمال ہے، اور اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. ہر ایک کی ہم نے ایگزامپل دینی ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ. کہ اگلے درس میں انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.